الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق الله العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، ربیع الاول کا مہینہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا مہینہ ہے، اور ربیع الاول کا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کا مہینہ بھی ہے۔ جیسے آپ کی ولادت اس مہینے میں ہوئی ہے تو آپ کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی۔ اس مناسبت سے آج کی اس نشست میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے حالات کے بارے میں بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے، جو بھی ذی روح اس دنیا میں آیا اس نے دنیا سے ضرور جانا ہے، چاہے وہ امیر ہو یا وہ غریب ہو، وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، چاہے وہ حاکم ہو یا وہ محکوم ہو، کل من علیہا فان۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ اس دنیا میں رہنے والے ہر ذی روح کو دنیا سے جانا پڑے گا، ایک دن آئے گا اس کی موت کا اعلان کر دیا جائے گا۔ 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام دنیا سے چلے گئے، 1.25 لاکھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دنیا سے چلے گئے، ہزاروں کی تعداد میں اللہ کے نیک بندے، اولیاء، صالحین، صدیقین دنیا سے چلے گئے۔ بڑے بڑے سرکش کافر جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو ماننے سے انکار کیا
وہ بھی بالآخر موت کے منہ میں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کو پورا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے اعلان کو پورا فرمایا اور انسانوں کو دکھا دیا کہ اس دنیا میں ہم نے کسی انسان کو ہمیشہ رہنے نہیں دینا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اگر اس دنیا میں کسی انسان کو ہمیشہ رہنے کا حق حاصل ہوتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے سب سے زیادہ حقدار تھے۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی انسان کو ہمیشہ دنیا میں رہنے نہیں دیا۔ افإن مت فهم الخالدون، کیا آپ پر موت آئے گی اور آپ کے دشمن ہمیشہ باقی رہیں گے؟ ایسا نہیں ہے، آپ بھی دنیا سے تشریف لے جائیں گے اور آپ کی بات کا انکار کرنے والے بھی دنیا سے چلے جائیں گے۔ اور یہ بات بھی حقیقت ہے، دنیا سے جانے کا انداز سب کا ایک جیسا نہیں ہوتا، سب کی روح کے نکلنے کا انداز ایک طرح نہیں ہوتا۔ اپنی مرضی کی زندگی گزاری اور اپنی مرضی کی موت کی تمنا کرے، اپنی خواہشات پر چل کر زندگی گزاری اور نیک لوگوں جیسی موت کی امید رکھے، ایسا نہیں ہے۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، نافرمانی کی زندگی گزارنے والے، اللہ کی ناراضگی میں زندگی گزارنے والے، اللہ کو ناراض کرتے ہوئے اپنی راتوں کو سیاہ کرنے والے، اعمال نامے کو خراب کرنے والے، صبح ہوتی ہے تو گناہوں کے ساتھ، شام ہوتی ہے تو نافرمانی کے ساتھ، جب تک گانا نہ سنیں چین نہیں آتا، جب تک گناہ نہ کر لیں طبیعت میں بے چینی رہتی ہے۔ یہ آزاد زندگی گزارنے والے یہ سمجھتے ہیں ہم ان کے ساتھ ویسا کریں گے جیسے نیک بندوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ سواء محیاہم و مماتہم، ان کا جینا مرنا ایک جیسا ہوگا۔ سواء محیاہم و مماتہم، ان کا دنیا سے جانے کا انداز، ان کی موت کا آنا، ان کا دنیا سے جانا نیک لوگ جیسا ہوگا۔ ساء ما یحکمون، فرمایا ایسا ہونے والا نہیں ہے، یہ ان کی غلط فہمی ہے اور یہ کسی مغالطے میں ہے، ہمارے ہاں سب کے لیے ایک جیسا معاملہ نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے محترم دوستو عزیزو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جیسے زندگی گزارو گے ویسے موت آئے گی۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ مجھے اچھی موت مل جائے، اچھی زندگی گزار لے۔ اگر انسان چاہتا ہے مجھے نیک لوگوں جیسی موت آئے، نیک لوگوں جیسے زندگی بنا لے۔ ایک آدمی چاہتا ہے خاتمہ ایمان پر نصیب ہو، ایمان والی زندگی گزارے۔ ایک آدمی چاہتا ہے اللہ کی یاد میں موت آئے تو اللہ کی یاد میں زندگی گزارے۔ جیسے زندگی گزرے گی ویسے موت آئے گی، اور جیسے انسان کی موت آئے گی قیامت کے دن انسان کو اسی طرح اٹھایا جائے گا۔ اچھی حالت میں قبر سے اٹھے ہیں، زبان پر کلمہ جاری ہے، زبان پر اللہ کا پاک کلام جاری ہے، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اپنی قبروں سے اٹھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں، اس لیے کہ ساری زندگی گزاری ایسی ہے۔ ساری زندگی ایمان کے ساتھ اللہ کی یاد میں گزاری ہے۔ جب قبر میں گئے تو قبر نے ان کا استقبال کیا، جب حشر کے لیے اٹھایا گیا تو اللہ کی یاد کے ساتھ اٹھے اور استقبال کے لیے فرشتوں کو سامنے پایا،
اور فرشتے انہیں اپنے ساتھ میدان محشر میں لے کر آئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام اور اکرام سے نوازا گیا۔ اس لیے میرے محترم دوستو عزیزو، اس دنیا سے جانا ہر انسان کا یقینی ہے، اس دنیا سے ہر انسان نے جانا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم انسان وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا۔ آپ نے دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے اپنے جانے کے اشارے صحابہ کرام کو دینا شروع کر دیے۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے ساتھ حج کرنے کے لیے عرفات اور منا کے میدانوں اور وادیوں میں موجود ہیں، اور آپ اعلان فرما رہے ہیں ایھا الناس، اے لوگو، اسمعوا قولی، میری بات کو غور سے سنو، جو میں تمہیں تعلیمات دے رہا ہوں انہیں اچھی طرح سمجھ لو۔ لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا فی ھذا الموقف ابدا، میری تمہارے ساتھ دوبارہ اس مقام پر کبھی بھی ملاقات نہیں ہوگی، یہ میری آخری ملاقات ہے، یہ آخری ملاقاتیں ہیں، یہ آخری سفر ہے، یہ آخری حاضری ہے، دوبارہ تم مجھے یہاں نہیں پاؤ گے، اس لیے جو میں بتا رہا ہوں غور سے سنو، جو میں سکھا رہا ہوں توجہ سے سیکھو، پھر ہماری ملاقات قیامت میں ہوگی، میدان محشر میں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرما دیا اور فرمایا ترکت فیکم امرین، میں دنیا سے جانے والا ہوں اور 2 چیزیں تمہیں دے کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب قرآن پاک ہے اور دوسرا میری سنت بھری زندگی ہے، عضوا علیہا بالنواجذ، ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا، قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرو، میری سنت کے ساتھ اپنا رشتہ گہرا کرو، ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑو گے تم گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ 1400 سال پہلے حجۃ الوداع کے موقع پر جو نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، ہم اپنی ذات سے سوال کریں، ہم اپنا محاسبہ کریں، 2 باتیں آپ جو اپنی امت سے فرما رہے ہیں، امت نے اس پر کتنا عمل کیا ہے، قرآن پاک کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے۔ دنیا جہاں کی چیزیں پڑھنے کے لیے وقت موجود ہے، دنیا جہاں کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے وقت موجود ہے، سارے کام کاج کرنے کے لیے انسان کے پاس فرصت ہے، مگر قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے لیے آج مسلمان کے پاس وقت نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نصیحت فرما کر گئے ہیں، اس کتاب کے لیے آج امتی کے پاس وقت نہیں ہے۔ 8 گھنٹے دفتر میں کام کے لیے یہ بندہ تیار ہے، اس سے کہا جائے 10 منٹ قرآن پاک کے لیے نکالیں، اس کی فرصت نہیں ہے، دنیا بھر میں سفر کرنے کے لیے تیار ہے، اس قرآن کو سیکھنے کے لیے، اس قرآن کو سمجھنے کے لیے، اس قرآن کو پڑھنے کے لیے آج مسلمان کتنا وقت دے رہا ہے، اس کا ہم اپنا جائزہ خود ہی لے لیں۔ ہمیں کوئی اچھا کہے یا برا کہے اس سے ہمیں کیا ہوگا؟ جب ہم قبر میں جائیں گے نہ کسی کی اچھائی سے ہمیں فائدہ ہوگا، نہ کسی کے برا کہنے سے ہمیں نقصان ہوگا، ہمیں تو اس کا فائدہ ہوگا جو ہم نے اپنی زندگی گزاری ہوگی۔ جس موبائل فون کو چلانے کے لیے آج روزانہ 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے دینا عام سی بات ہے، اور چھٹی کے دن تو فارغ ہیں، 8 10 12 گھنٹے چھٹی کے دن دینا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ موبائل ہمارے ساتھ قبر میں نہیں ہوگا۔ قرآن پاک وہ با وفا کتاب ہے اور وہ اللہ کا کلام ہے، جب قبر کی تاریکی میں موبائل ساتھ نہیں ہوگا، جنہوں نے قرآن کے ساتھ دوستی کی ہوگی ان کی مدد کے لیے قبر میں آ جائے گا۔ منکر نکیر آ رہے ہیں، سوال و جواب کا مرحلہ ہے، قرآن بیچ میں آ گیا، وہ حیران ہوں گے اور قبر والا حیران ہوگا
تو یہ قرآن بتائے گا تو نے دنیا میں میرے ساتھ وفاداری کی، آج قبر میں تجھے اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ کتنی کمی محسوس ہوگی اگر قبر میں یہ کتاب ہماری مدد کے لیے نہ آئی۔ اور وہاں رہنا کتنا ہے؟ 2 سال کے لیے گئے، 4 سال کے لیے گئے، 10 سال کے لیے گئے، کتنا ٹائم گزارنا ہے کچھ معلوم نہیں ہے۔ اس با وفا کتاب کے ساتھ ہم دوستی کیوں نہیں کرتے؟ کتنے مسلمان ایسے ہیں، ہم میں کتنے ایسے ہیں، رمضان سے رمضان گزر جاتا ہے، سال کے 12 مہینے گزر جاتے ہیں، پورا قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ جب قرآن کے الفاظ پڑھنے کی فرصت نہیں ہے تو قرآن کے مضامین کو کون پڑھے گا؟ جب قرآن کے مضامین پڑھنے کی فرصت نہیں ہے تو پھر قرآن پر عمل کون کرے گا؟ عمل کرنے کے لیے تو اس سے زیادہ ایمانی طاقت چاہیے، عمل کرنے کے لیے اس سے زیادہ ہمت کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو ہمیں نصیحت فرمائی، میں کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں اور میں اپنی سنت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر گمراہی سے بچنا چاہتے ہو تو ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا۔ اگر کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنی پڑے گی۔ آج ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں، روزانہ تیار ہو کر جاتے ہیں، انسان سڑکوں پر جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، دیکھ کر ان کے لباس سے پتہ چل جاتا ہے یہ کس ادارے کا بندہ ہے، یہ کہاں جا رہا ہے۔ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کا لباس بتا رہا ہوتا ہے یہ کسی سیکورٹی ادارے میں کام کے لیے جا رہا ہے، یہ کسی تعلیمی ادارے میں جا رہا ہے، یہ کسی بینک میں جا رہا ہے، یہ کسی دفتر میں جا رہا ہے، یہ کسی کارخانے میں جا رہا ہے، اس کا لباس بتا رہا ہے۔ ان لاکھوں جانے والے انسانوں میں کوئی ایسا انسان بھی نظر آتا ہے جس کا لباس دیکھ کر دنیا والوں کو پتا چلے کہ یہ محمد ہی جا رہا ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جا رہا ہے۔ اس کا لباس، اس کی وضاحت، اس کی چال ڈھال ایسی ہے، سنت کی جھلک نظر آ رہی ہے۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایک طرف فیشن کا زمانہ ہے، ایک طرف دنیا کو خوش کرنے کے لیے طرح طرح کے فیشن اپنائے جا رہے ہیں، اور ایک طرف دنیا والوں کو دکھانے کے لیے اپنے جسم کو خوبصورت بنایا جا رہا ہے، اور ایک طرف یہ دیوانہ ہے جسے دنیا والوں کی پرواہ نہیں ہے، جو یہ دیکھنا چاہتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ ایک گورا مسلمان ہوا، داڑھی رکھ لی تو کسی نے اسے کہہ دیا کہ داڑھی رکھنا ضروری نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا ہم تو زیادہ باریکیوں کو جاننے والے نہیں، اس بات کو ہم جانتے ہیں جب کسی کو اپنا بڑا مان لیا جائے تو اس کی ہر بات ماننا ضروری ہوتا ہے۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، جب آپ کی غلامی میں آ گئے، جب آپ کو اپنا نبی تسلیم کر لیا، اب دوسری بات ہی نہیں ہے۔ اب جو آپ فرما رہے ہیں وہ ہمارے لیے ہے، جو آپ کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے ہے، جو تعلیم دے رہے ہیں وہ ہمارے لیے ہے۔ آج گورا اپنی کفریہ تہذیب پر فخر کرتا ہے، آج دنیا اپنی بے دینی پر فخر کرتی ہے، اور اس محمدی کو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کو اپنے نبی کی زندگی اپناتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ کیا جواب دیں گے جب قیامت کے دن پیشی ہوگی، اور کیا منہ دکھائیں گے جب وہاں سامنا کرنا پڑے گا کہ تم نے دنیا والوں کا خیال رکھا۔ شادی کا موقع آتا ہے، لوگ کہتے ہیں آج برادری کے ناراض لوگوں کو بھی منا لو، آج ان تک بھی دعوت پہنچا دو،
سب کو خوش کر لو، سب کو منا لو۔ کوئی زندگی میں ایسا موقع بھی آ جائے کہ یہ امتی کہے کہ میں آج اپنے نبی کو راضی کروں گا، میں آج اپنے نبی کو راضی کروں گا، میں آج اپنے نبی کو مناؤں گا، وہ کیسے مانیں گے؟ جب ان کی زندگی زندہ ہوگی، جب ان کی زندگی کو اپنایا جائے گا، جب ان کی تعلیمات کو زندہ کیا جائے گا۔ میرے محترم دوستو عزیزو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے ہمیں یہ تعلیمات دے کر گئے ہیں۔ فرمایا یہ دو چیزیں، کتاب اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرو اور سنت کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرو، گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں ان دونوں چیزوں کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، پوری امت کو اس پر لانے کی ضرورت ہے، اپنی اولاد کو یہ باتیں بتانے اور سکھانے کی ضرورت ہے۔ ان کی روزی کا کیا بنے گا، ان کے مستقبل کا کیا ہوگا، وہ کاروبار کیسے کریں گے، اس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمے لیا ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى۔ رزق کی ذمہ داری ہم نے اپنے ذمے لی ہے، ہم جو کہہ رہے ہیں اسے پورا کرو، اولاد کا مستقبل بن جائے گا۔ ان کی روزی روٹی کا مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں، اگر یہ اولاد دین سے دور ہو گئی، سنت سے معروم ہو گئی، کتاب اللہ سے قرآن سے دور ہو گئی، ان کا نقصان زیادہ ہوگا۔ پھر یہ اپنے مرحوم والد کو یاد کریں گے اور کہیں گے کہ ہمارے ابا نے ہمارے لیے اچھا مکان بنا دیا، ہمارا کاروبار جما دیا، اچھی سواری کا انتظام کر دیا، مگر ہم جس کام کے لیے اس دنیا میں آئے تھے، جس قرآن کے ساتھ ہمارا رشتہ ہونا چاہیے تھا، ہمیں وہ راستہ نہ دکھایا۔ پھر انہیں کمی محسوس ہوگی۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو عزیزو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے سے پہلے امت کو وہ تعلیمات دے رہے ہیں جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ضروری ہیں۔ حج کا سفر ختم ہوا، صحابہ کرام مدینہ منورہ چلے گئے، سفر کا مہینہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ ادا فرمائی، جنت البقیع تشریف لے گئے، تدفین کا عمل ہوا۔ جب واپس آپ تشریف لائے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر میں درد ہوا اور آپ کی طبیعت خراب ہوئی۔ جب سر میں درد ہوا، طبیعت خراب ہوئی، تو یہ طبیعت دن بدن بگڑتی چلی گئی۔ وفات سے 12-13 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے ساتھ گزارے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہوا اور آپ کا جسم مبارک اتنا گرم ہوا کہ ہم آپ کے جسم پر ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے تھے۔ وضو کے لیے جب پانی استعمال فرماتے اور وہ پانی آپ کے مبارک جسم سے لگ کر جدا ہوتا تو وہ پانی گرم ہو چکا ہوتا، مگر اس بیماری کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی رہنمائی فرماتے رہے۔ 9 ربیع الاول جمعرات کا دن ہے، مغرب کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ادا فرمائی اور آپ امامت کے لیے آگے کھڑے ہوئے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں سورۃ المرسلات کی تلاوت فرمائی، آپ گھر تشریف لے گئے، عشاء کی نماز کے لیے آنا چاہا، کمزوری بڑھی اور جسم اور صحت میں خرابی آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی۔ جب ہوش میں آئے تو آپ نے پوچھا مسلمانوں نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہے؟ ہمارے نبی کو کس بات کی فکر ہے اور ہمارے نبی کیا سوچ رہے ہیں اور کیا پوچھ رہے ہیں؟ ہم بھی دنیا سے جاتے ہیں، ہمارے بڑے بھی دنیا سے جاتے ہیں، ہماری کیا گفتگو ہوتی ہے، ہم کیا سوچ رہے ہوتے ہیں؟ کاروبار، یہ پلاٹ، یہ فائلیں، یہ گاڑی، یہ مکان، یہ سونا،
یہ اکاؤنٹ کے پیسے یہ کہاں جائیں گے، یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، اور ہمارے نبی دنیا سے جا رہے ہیں اور کیا پوچھ رہے ہیں، مسلمانوں نے نماز پڑھ لی، یا رسول اللہ آپ کے بغیر مسلمان کیسے نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ تو انتظار میں ہیں، عشاء کی نماز کے لیے باوضو ہو کر مسجد میں صفوں میں بیٹھے ہیں، ہمارے پیغمبر تشریف لائیں گے، امامت کروائیں گے اور ہم ان کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت کی اور دوبارہ وضو کرنے کی کوشش کی، دوبارہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے پھر تیسری دفعہ آپ نے کوشش کی ہے وضو فرمانے کی، مسجد میں آنے کی، مگر صحت نے ساتھ نہ دیا۔ تیسری دفعہ ہوش میں آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ وہ مسلمانوں کو نماز پڑھا دیں۔ جب یہ بات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلی، 23 سال نبی کے قدم بقدم چلنے والے عظیم انسان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے ہمیشہ نبی کی اقتداء میں نماز ادا فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رہے، آپ کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر چلتے رہے، آج حکم دیا جا رہا ہے کہ مصلی رسول پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر دیا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے والد بہت نرم دل ہیں، وہ یہ برداشت نہیں کر سکیں گے آپ کی موجودگی میں آپ کے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں، مگر حکم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی۔ جمعے کے دن، ہفتے کے دن، اتوار کے دن 15 نمازیں اور جمعرات اور پیر کی عشاء اور فجر کی نماز، یہ 17 نمازیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد نبی میں پڑھائی ہیں اور امامت کروائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایات دے رہے ہیں۔ اگلے دن بڑی ہمت کر کے مسجد تشریف لائے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز ادا فرمائی اور صحابہ کرام سے گفتگو فرمائی ہے۔ فرمایا یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے نبیوں کی قبر کو سجدہ گاہ بنا دیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا، اور دعا قبول ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا اگر میں نے کسی کا کچھ دینا ہے تو وہ آج آ کر لے لے، کل قیامت کے دن آ کر مجھ سے مطالبہ نہ کرے۔ یہ کیا اعلان ہو رہا ہے؟ اعلان کرنے والے کون ہیں اور کس مجمع میں اعلان کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا مال لیا ہو، کسی کا حق رکھا ہو، کسی کے ساتھ ناانصافی کی ہو؟ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے۔ مادیت کے زمانے میں پیسے کے لیے ناسمجھ بن جانے والے انسانوں کو، امتیوں کو سمجھانے کے لیے ہے کہ پیسوں کی خاطر دوسروں کا حق دبا لینے والوں، اپنے رشتوں اور ناتوں کو توڑ دینے والوں، یہ مال اور دولت کچھ نہیں ہے۔ کسی کے ساتھ ناانصافی مت کرو، کسی کا حق مت کھاؤ۔ اگر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اعلان کر رہا ہوں تو تم کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ بہت سمجھدار، بہت ہوشیار، بہت باریکیوں کو جاننے والے ایسا دوسروں کا حق دبا جاتے ہیں کہ بعد میں نام و نشان بھی نہیں رہتا۔ یہ چالاکی اور ہوشیاری دنیا کی حد تک تو کام آئے گی، قبر میں کام نہیں آئے گی۔ قیامت کے دن اس کا فائدہ نہیں ہوگا، وہاں تو میزان عدل ہوگا اور فیصلہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اور عدل کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔ بتائیے ہمارا وہاں کیا بنے گا؟ اس لیے اگر کسی کا حق ہمارے ذمے ہے تو آپ یہ تعلیم دے رہے ہیں اپنا حق دنیا میں ادا کر کے آؤ، اپنا معاملہ دنیا میں صاف کر کے آؤ، ورنہ کل قیامت کے دن مشکل ہو جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیماری کے دن گزرے، آخری دن ہوا، فجر کی نماز صحابہ کرام میں مسجد نبی میں ادا فرمائی اور
آپ کے پاس ملاقات کے لیے تشریف لائے تو طبیعت میں بہتری محسوس ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دن 2 نصیحتیں فرمائی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت کے لوگوں، ایک تو نماز کا خیال رکھنا۔ آج پاکستان کی 22 کروڑ عوام میں کتنے فیصد نماز پڑھنے والے ہیں؟ آج دنیا کی 2 ارب مسلمان آبادی میں کتنے فیصد نمازی ہیں؟ اپنے نبی کی آخری نصیحت کو اگر امت نہیں مان رہی تو اس امت کا کیا بنے گا؟ الصلاۃ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نصیحتوں میں ہے، وما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ دفتر میں ہیں ان کا خیال رکھنا، کارخانے اور فیکٹری میں ہیں ان کے ساتھ زیادتی مت کرنا۔ تم بڑے بن گئے، سینئر بن گئے، تمہارے پاس چند لوگوں پر حکمرانی کا اختیار آ گیا، تم ان کے ساتھ ظلم مت کرنا۔ وما ملکت ایمانکم، گھر میں ہیں، گھر میں رہنے والے افراد ہیں، تم گھر کے بڑے ہو، سربراہ ہو، والد ہو، شوہر ہو، خیال رکھنا اپنے چھوٹوں کے ساتھ زیادتی مت کرنا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ کس وقت ارشاد فرما رہے ہیں اور کس کے لیے بتلا رہے ہیں؟ آج امت اپنے نبی کی تعلیمات کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے پریشان ہے۔ آج امت میں پریشانی اپنے نبی کی تعلیمات کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے۔ نماز کا خیال رکھنا، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحتیں فرمائی۔ پھر اپنے گھر والوں سے ملاقات کی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات ہوئی، کانوں میں بتایا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، رونے لگی۔ پھر کان میں فرمایا کہ پریشان مت ہو، میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم میرے پاس دنیا سے آؤ گی اور میرے ساتھ ملاقات کرو گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خاموش ہو گئی اور ان کی پریشانی دور ہوئی۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو بلایا، انہیں سینے سے لگایا اور ان سے ملاقات کی اور آپ روئے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، پھر ملک الموت آئے، اجازت مانگی اور پھر آخری الفاظ جو آپ کی زبان پر جاری ہوئے ہیں، اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ میں آپ کی ملاقات کا خواہش مند ہوں، میں آپ کی ملاقات کا خواہش مند ہوں۔ لا الہ الا اللہ، الا ان للموت سکرات، زبان پر کلمہ جاری ہوا اور اپنی امت کو بتایا کہ موت کی سختی بہت سخت ہوتی ہے، موت کی سختی سے بچنے کے لیے انتظام کرتے رہنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام نے بعد کے معاملات کو خوش اسلوبی کے ساتھ سر انجام دیا، سارے معاملات کو سنبھالا، امت کو سنبھالا، اور اس وقت پیش آنے والے بڑے بڑے فتنوں کی روک تھام کی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم انسان ہیں جنہوں نے اس موقع پر بھرپور کردار ادا کیا اور اعلان فرما دیا، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ تو دنیا سے تشریف لے گئے، ومن کان یعبد اللہ، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، فإن اللہ حی لا یموت، اللہ تعالیٰ تو موجود ہیں، اللہ تعالیٰ موت سے پاک ہیں۔ تو آپ جس مشن کے لیے تشریف لائے آپ نے پورا فرما دیا اور حق ادا کر دیا، امت تک پوری امانت پہنچائی۔ میرے محترم دوستو عزیزو، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے اس امانت کو سنبھالنا ہے، اس دین کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنا ہے، اپنی زندگی کو سنت والا بنانا ہے، تاکہ کل قیامت کے دن جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوں تو ہمارے پاس بھی کچھ کہنے کے لیے ہو، یا رسول اللہ ہم نے آپ کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاری، آپ کے دین کو اپنی زندگی میں زندہ کیا، آپ کی بتلائی ہوئی باتوں پر عمل کیا۔ جب یہ زندگی یوں گزرے گی، اس کی برکات دنیا میں بھی ملیں گی اور آخرت میں بھی ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔